کہ جب آپ کے 90% مطالبات بقول ان کے، آپ طارق فضل چودھری صاحب اور امیر مقام صاحب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں بھی یہ الزام لگایا کہ آپ کے نئے مطالبات سامنے آ گئے. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا نئے مطالبات باقی سامنے آئے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اندر جب مذاکرات ہو رہے تھے آپ کی جوائنٹ عوامی ایکشن کے کمیٹی کے جو کور ممبرز بیٹھے ان میں بھی اختلافات سامنے آئے، اور کیا وہ اختلافات کی وجہ سے یہ مذاکرات ڈیڈ لاک برقرار ہوا اور آپ الزام لگا رہے ہیں فیڈرل منسٹر پہ اور فیڈرل منسٹر آپ پہ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، الزام لگانے کی بات نہیں. ان کے ذہن میں تھا کہ نیا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی. ان کو جو بریف کیا گیا تھا وہ صرف پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یعنی جو طے شدہ معاہدہ تھا جس میں وہ 10 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایگری کرنے کے بعد جو باقی چیزیں جو قابل عمل تھی جب ہم نے ان سے ڈسکس کی تو اس میں سے اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 90% ہو گئی، میں آج بھی یہ کہتا ہوں، میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے 40 چیزیں کا بھی وہ نوٹیفکیشن کر دیں ہم صبح کال واپس لے لیں. اچھا، وہ اگر نئے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اگر 40% چیزیں بھی حل ہوتی ہیں تو ہمیں شوق نہیں ہے ٹکرانے کا. جو دوسری بات آپ نے کی کہ اختلافات ہوئے، ہماری کوشش تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ٹکرانا نہیں چاہتے. ہم پرامن لوگ ہیں اور ہماری طاقت یہ ہے کہ یہ تحریک پرامن طریقے سے چل رہی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ سے ہم ٹکرانا نہیں چاہتے. ہماری یہ ضرور کوشش تھی، جو ہمارا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوا ہم نے لچک ہوا. اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس طرح کر لیں جو مشاورت تھی. باقی اس میں 3 ڈویژن ہے جو میری بات ایک ڈویژن. اس کا مطلب ہے آپ نے کہا اختلافات ڈسکشن ہوئی. اکارڈنگ ٹو یور ویو مجھے یہ بتائیے کہ ایک یہ ابہام بھی پایا جاتا ہے کہ جو کور کمیٹی کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے 5-4 کا آپ کا میچ چل رہا تھا، 4-5 کے اوپر کا میچ ایسے کہ آپ 4 لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے دماغ کے تھے اور آپ معاملات کو مسلم سے آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن 5 کا جو بیلٹ تھا وہ اس ڈویژن سے تھا اور وہ اگریسو تھے. کیا یہ سچ بات ہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہے نا کہ یہ 3 ڈویژن کے ہم لوگ تھے، 8 ڈویژن سے 3 لوگ تھے. اور یہ جو پوری تحریک ہے یہ اسی لیے کامیاب ہے کہ پورا کشمیر ایک پیج پہ. اور جب بھی ہم نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے ہمارا یہ نہیں ہے کہ اگر شوکت نواز میر صاحب عمر نذیر یا امتیاز اسلم ڈیسائیڈ کر لیں گے تو ایگری کر لیتے ہیں. ہم وہاں پر بھی پرسنٹیج دیتے ہیں کہ کتنے جو ہیں ہمارے جو کور ممبر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. 4 فروری کو جب ہم نے کال واپس لی تھی تو وہاں پر ووٹنگ ہوئی تھی، رائے دہی ہوئی تھی. اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے. ان 2 ڈویژن کا یہ تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے 6 ماہ پہلے کال واپس لی انہیں 10 چیزوں کی. اور جو جینون بات ہے، جو بات میں ایگری کر رہا ہوں ان سے کہ دوبارہ آج ہم 9 ماہ کے بعد انہیں چیزوں پر دوبارہ کال کیسے واپس لے جائیں. ہم نے عوام میں جانا ہے، عوام کو ہم کیا جواب دیں. اچھا انجم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ اندر جو اجلاس تھا اس میں جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے آپس میں ترکلامی تھا؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی ترکلامی والی بات نہیں ہے. البتہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے یار ایسے، اور ان کی بھی نیت تھی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، باقی کور ممبران کا بھی یہ تھا کہ یار ہمیں فیس سیونگ مل جائے، ہمیں ٹکرانا نہیں چاہیے. یہ ریاست ہماری ہے، یہ لوگ سب کا یہ خیال تھا، سب کا یہ خیال. اور پھر آخر میں پھر ڈیڈ لاک ہو گیا. ڈیڈ لاک اسی لیے ہوا کہ نئے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ان کو بریف کر دی. اچھا ہم شوقی بھائی کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ہم مظفر آباد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ میں اور پورے کشمیر کے کور کمیٹی کے ممبر میں کوئی فرق ہے، لیکن ظاہر انسان کا مزاج بھی ہوتا ہے نا. ہمیں یہاں پر سینسیبل لوگ ملتے ہیں، ہمیں یہاں پر ٹھنڈے دماغ کے لوگ ملتے ہیں، جذباتی ملتے ہیں. شوکت نواز میر، اس وقت آپ اور شوکت نواز میر نے مینیج کیا جب 3 لاشیں ہماری سڑکوں پہ تھیں، اور اس وقت رات کو شاید اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو شہر جل جاتا. اگر 3 لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے مینیج کر لیا یہاں کے ممبرز نے، یہاں کے سینسیبل لوگوں نے، تو کیا ایسا ابہام نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر وہاں پر اپنے جو آپ کا ڈومین تھا اس کو ذرا ایگریسولی بھاتے تو یہ معاملہ اچھی طرح بہتر ہو سکتا تھا، ڈیڈ لاک نہ ہوتا، لاک ڈاؤن نہ ہوتا؟ نہیں، ہم نے کوشش کی. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اختلافات، وہ یہی تھا کہ ہم نے کوشش کی لیکن وہ پاسبل نہیں ہو سکا. اور پھر یہ ہونا تھا کہ اس تحریک میں تقسیم ہو جانا تھا. یعنی مظفر آباد ڈویژن ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا، باقی 2 ڈویژن ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے. اور ابھی بھی جو بات آپ نے کی، اگر آج میں تحریک میں اسٹینڈ کر رہا ہوں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک وہ جماعت جس کے ساتھ آپ کی سیاسی وابستگی ہو، اور اس وقت سے جب سے یہ جماعت بنی اور پھر اس جماعت کے سٹی صدارت کے عہدے پر ہوں، میرا یہ جو ڈیسیژن ہے نا وہ آج بھی یہی ہے کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے شہر میں میرے نوجوانوں کی لاشیں گرے، میری املاک پر حملہ ہو اور ان کو روکنے والا کوئی. میں آج بھی ادھر یہ اسٹینڈ کر رہا ہوں. اور کل کا جو دن ہے میں اسی لیے اپنا سیاسی کیریئر آج آپ سننے میں یہ آ رہا تھا
میں ایک بات تو کریڈٹ گوز ٹو انجم زمان اوان، کریڈٹ گوز ٹو شوقی بھائی. اطلاعات یہ آ رہی تھی موبائل سروس نہیں ہے، لینڈ لائن نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ٹاپ لائن قیادت ہے وہ روپوش ہے اور وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. لیکن آج یہ چشم زدن نے آپ نے دیکھا، یہ شوکت نواز شریف کھڑے ہیں، یہ انجم زمان اوان کھڑے ہیں اور یہ اپر اڈا ہے، اور انہوں نے پورے شہر کا ایک پیدل چکر لگایا ہے. جب اعلان نہیں کرنے دیا جا رہا، جب سروس نہیں کھولی جا رہی، تو پیدل چل کے پورے شہر میں عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے. اچھا انجم صاحب، آج اس وقت ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ 28 ستمبر ہے اور رات تقریباً 8 کا وقت ہے. آج آپ نے شہر میں جو اعلان کیا، اب تھوڑی دیر بعد یہ جائے گا ITC پہ، لوگ دیکھیں گے پوری دنیا کہ کیا اعلان کیا، ایجوکیٹ کریں، کل کیا ہوگا؟ کیونکہ کل ہمارا پہلے دن کا پلان ہے پہلے دن کا ہمارا ہے کہ لاک ڈاؤن پہیا جاؤ. ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ کل 12 بجے ہم نیلم کو پورا من رہتے ہیں شٹ ڈاؤن پہیا جائے. جو لوگ اپنی مرضی اور مجھے یقین ہے کہ کشمیر کے لوگ ہماری پشت پر کھڑے انشاءاللہ تعالیٰ کل پہلے دن ہم بالکل پورا رہتے ہوئے ایک جگہ پر جمع ہوئے اور اس کے بعد اگلے دن کا لایا عمل.